سے انسان پر بیماریاں حملہ کرتی ہیں، انسان فالج بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے نیک لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کتنے بڑے بزرگ، ساری زندگی بزرگوں کی صحبت میں انہوں نے وقت گزارا، جوانی اپنی، اور پھر ساری زندگی دین کی دعوت اور تبلیغ میں، مگر آخر عمر میں کیا ہو گیا؟ فالج ہو گیا، آدھا دھڑ بالکل مفلوج ہو گیا۔ یہ تو بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ کا جب جسم پہ حملہ ہو سکتا ہے تو جہاں آپ رہتے ہیں اس گھر پہ بھی حملہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں قدرتی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں غلطی دوسرے کی ہوتی ہے، سزا آپ کو ملتی۔ آپ تہجد پڑھ کے نکلے گھر سے، پھر فجر پڑھی آپ نے، پھر تسبیحات، پھر تلاوت، سارے نیک اعمال توبہ کر کے گھر سے باہر نکلے، وہ چرس پی کے ٹرک چلا رہا ہے اور وہ آپ کو پلتا ہوا، گناہ کس کا ہے؟ ٹرک والے کا۔ سزا کس کو مل رہی ہے؟ اب یہ بھی تو عذاب ہی ہے نا بھائی، یہ بھی تو ایک عذاب ہی ہے نا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم اس طرح بھی عذاب دیتے ہیں کہ تم میں سے بعض کو بعض پہ مسلط کر دیتے ہیں، یعنی بعض کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اب کوئی کیا قرآن میں تو آتا ہے تم میں سے بعض کو بعض پہ مسلط کر دیتے ہیں، تو یہ گناہوں کا عذاب ہے۔ تو دیکھو ٹرک والے کو اللہ نے میرے اوپر مسلط کر دیا یا فلاں پہ مسلط کر دیا، حالانکہ وہ تو گناہ نہیں کرتا تھا۔ تو بھائی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو کچل کے جائے گا تو آپ برے ہیں وہ اچھا ہے، عین ممکن ہے وہ اچھا ہو اور آپ برے ہیں۔ قابیل اور حابیل، دنیا میں سب سے پہلے ظلم حابیل پہ ہوا اور سب سے بڑا ظلم ہوا، اس کی جان لے لی کسی نے۔ جان لینے والا قابیل تھا جو زندہ رہا اور گناہگار تھا وہ، اور جو نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، اس کی جان چلی گئی، وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے بعض کو بعض پر مسلط کر دیا اور دیکھو گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو قتل کروا دیا؟ نا 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 نا، قابیل مجرم ہو کے زندہ رہا اور حابیل حق پر ہو کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو انسان پر جیسے مصیبتیں آتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کا عذاب ہو، ایسے ہی زمین پر بھی حادثات آتے رہتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ جس جگہ حادثہ آ رہا ہو ان لوگوں کے گناہ کا نتیجہ ہو یہ حادثہ۔ یہ قدرت کا ایک بنایا ہوا نظام ہے جو چلتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے بھی ہمیں حکم دیا کہ بچاؤ کی تدبیریں کریں، ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا۔ اس اصول اور ضابطے کی روشنی میں کسی بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو پہلے سے آگاہ کرتی رہے کہ کہاں زلزلے آنے کا خطرہ ہے لہذا وہاں سے نکل جاؤ، کہاں سیلاب آنے کا چانس ہے لہذا وہاں سے چلے جاؤ، بارش میں اگر بہت زیادہ طغیانی آنے کا خطرہ ہے پہلے سے بتا دیں بھائی بہت گہرے بادل آ رہے ہیں اور بہت ہی ہڈو بچوں والی بارش ہونے والی ہے، تو پتلی گلی سے تمام حضرات، بلکہ پتلی گلی میں جانا ہی چھوڑ دیں کیونکہ زیادہ پانی کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ پتلی گلی میں۔ سب چارپائیاں لا کے چوڑی گلی میں ڈال دیں۔ تو یہ سب چیزیں بچاؤ کی تدبیریں اس لیے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ، کیونکہ اگر وہ اللہ کا عذاب بن کے آ رہی ہے نا پھر آپ کو پتلی گلی بھی نہیں بچا سکتی اور چوڑی گلی بھی نہیں بچا سکتی۔ جیسے قوم عاد پہ جو عذاب آیا تو فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم، انہوں نے بادلوں کو دیکھا اپنی طرف آتے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ تو وہی بادل ہیں جو ہمیشہ آیا کرتے تھے، برستے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بل هو ما استعجلتم به، یہ اللہ کا عذاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے، اس سے تم بچ کے نہیں بھاگ سکتے۔ تو عمومی طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ قدرتی حادثہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا، بولو بھائی، عذاب۔ یعنی عذاب کا مطلب اس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی، وہ خود بخود ہو جاتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی اس کی۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ہم نے پچھلی امتوں پر فرشتوں کو حکم دیا چیخ مارے، اتنی زور سے چیخ ماری کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ اب چیخ مارنے کی تو کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے نا، کوئی سائنسدان نہیں کہتا کہ فرشتہ لیبارٹری میں آ ہی نہیں سکتا، وہ روشنی ہے، وہ نور ہے، وہ مادی چیز نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوتا قدرتی حادثہ ہے مگر وہ قدرتی حادثہ اللہ لوگوں کے لیے عذاب بنا کے لاتے ہیں۔ اس کی مثال ہے جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کی بھی تو کوئی لاجک ہوتی ہے نا، لیکن لاجک کے باوجود وہ بیماری آپ کے لیے رحمت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا عذاب ہوتی ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچائے بغیر لاجک کے یا لاجک کے ساتھ، اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے، نقصان تو ہو رہا ہے نا۔ اس میں اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کو نقصان پہنچانے سے مقصد عذاب دینا ہے یا ویسے ہی ایک فطرت کا جو اصول ہے اس اصول کے تحت آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اس کی ایک علامت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مصیبت انسان پر آئے، اگر وہ ایک ویسے ہی اللہ کے قانون اور ضابطے کے تحت مصیبت آ رہی ہے تو اس مصیبت میں انسان کو اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے تو وہ مصیبت اللہ کی رحمت بن جاتی ہے، اور اگر صبر کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مصیبت اللہ نے آپ کے گناہوں کے سزا کے طور پر آپ کو دی ہے۔ وہ مصیبت سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بسا اوقات تو کوئی لاجک نہیں ہوتی ویسی، جیسے قوم لوط پر عذاب آیا اللہ نے اٹھا کے الٹا پٹک دیا، اور قوم سمود پر عذاب آیا، قوم عاد پہ عذاب آیا ہواؤں کا، وہ واقعی عذاب تھا اور آج بھی آتے رہتے ہیں۔ یہ جو عذاب آیا تھا ابھی چند سال پہلے، کون سا طوفان تھا؟ سونامی کا طوفان، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سائنسدان کیا ہیں؟ پریشان ہیں۔ اتنا بڑا طوفان اچانک آیا کیسے گیا؟ کیسے آ گیا؟ سمندر میں اتنا بڑا زلزلہ آیا۔ یقیناً جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے، لیکن ممکن ہے یہ کس کا عذاب ہو؟ اللہ کا عذاب۔ اور اتنی بات تو یقینی ہے
کہ اگر اللہ کا عذاب ہو یا نہ ہو، اتنی بات تو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے. ان حادثات سے اتنی عبرت تو بہرحال ہر ایک کو حاصل ہو جاتی ہے کہ بھائی کچھ بھی کسی بھی وقت تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، لہذا دنیا سے زیادہ دل مت لگاؤ. یہ عبرت تو کافر کو بھی ہونی چاہیے. دیکھو انسان کتنے اسباب اختیار کرتا ہے اپنے بچاؤ کے، پھر بھی ہلاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب قدرت نے اس زمین میں ایسا نظام بنایا ہے کہ آپ اس زمین میں اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، اور اللہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ اطمینان سے زندگی گزارے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو اصل نہیں بنایا. تو یہ جو دنیا میں مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں، مختلف قسم کی، چاہیے قدرتی حادثے ہی ہوں، لیکن اس سے اتنی بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ بھائی یہ دنیا قابل اعتماد نہیں ہے. یہاں ایک ڈاکٹر آئے تھے لندن سے، ملاقات کے لیے آئے. وہ کینسر کے اسپیشلسٹ تھے، اور نہ صرف اسپیشلسٹ بلکہ جو کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا ان کو وہ پڑھاتے تھے. تو آپ بتاؤ یہ اسپیشلسٹ میں بھی سپرلیٹو ڈگری ہو گئی نا. یعنی جو کینسر کے اسپیشلسٹ تیار کر رہا ہے وہ خود کتنا بڑا اسپیشلسٹ ہوگا بھائی. کیا تھوڑا سا کوئی یوں کر رہا ہے کوئی یوں کر رہا ہے، بھائی وہ بہت بڑا اسپیشلسٹ ہوگا نا. تو وہ ویسے ملاقات کے لیے آئے، عقیدت محبت میں بیان سنتے تھے. تو میں نے کہا آپ سے تو ہمیں معلومات لینی چاہیے، آپ اس فیلڈ کے ماہر ہیں کینسر کے. تو میں نے ان سے کچھ چیزیں پوچھی کہ کینسر کیوں ہوتا ہے. یہ جو میں صحت کی باتیں ممبر پہ بیٹھ کے بتاتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں پھینک رہا ہوتا ہے، تو پھینکتا نہیں ہوں میں. ایک تو مجھے اس فیلڈ سے بچپن سے دلچسپی ہے. بچپن میں بھی کوئی حکیم نظر آیا اس کو پورا نچوڑ لیا، کوئی کتاب نظر آئی طب کے بارے میں اس کو پورا پڑھ لیا، کوئی ڈاکٹر ملا اس سے کافی تو یہ، اور جس چیز کا انسان کو ذوق شوق ہوتا ہے تو ویسے ہی وہ چیزیں اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی. پھر اپنی بھی آبزرویشن ہوتی ہے کچھ، انسان کی خود اپنا بھی تجزیہ ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ملا ملو کے چھوٹے موٹے ہم بھی کچھ بن گئے ہیں. اب اللہ خیر کرے، نیم حکیم خطرہ جان بنے یا کیا بنے واللہ عالم. تو لیکن نیم حکیم خطرہ جان جب ہوتا ہے جب وہ زیادہ گہرائی میں جا کے آپ کا علاج شروع کر دے. جو صحت کی بنیادیں، اس بنیادی چیزیں ہیں نا، جیسے نیم مفتی خطرہ جان ہوگا بشرطے کہ وہ گہرے مسائل بتانا شروع کر دے. لیکن اگر وہ کامن سینس کی باتیں یا جو اسلام کی بیسک چیزیں ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، حج فرض ہے، زکات فرض ہے، یہ بیسک چیزیں بتائے تو پھر وہ خطرہ جان خطرہ ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ تو پھر وہ تو اس کو چاہیے باتیں بتائے لوگوں کو. کیا خیال ہے؟ تبلیغ والے 6 نمبر تو یاد کرتے ہیں نا، وہ تو بتاتے ہیں نا، اس لیے کہ وہ تو بیسک چیزیں ہیں نا اسلام کی. تو وہ کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ تھے. میں نے ان سے پوچھا کینسر کی، آج کل کینسر زیادہ تر کیوں ہو رہا ہے؟ کیا فارمی مرغی کھانے سے ہو رہا ہے یا کیا کھانے سے ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی، لیکن جو تجزیہ تھا نا وہ سب سے اہم چیز جو انہوں نے بتائی کہ جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ یہ کہ وزن بڑھنا. آپ کی انرجی اتنی یوٹیلائز نہیں ہو رہی جتنی آپ انرجی حاصل کر رہے ہیں. یعنی کھا اتنا رہے ہیں جتنا وہ کھایا ہوا استعمال نہیں ہو رہا. ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کینسر کے بارے میں معلومات فراہم کرنا. بھائی کھا لوگ زیادہ رہے ہیں اور وہ آپ کی انرجی یوٹیلائز کم ہو رہی ہے. ایکسرسائز اس حساب سے ہے نہیں، تو یا تو خوراک کم کر دو یا ایکسرسائز بڑھا دو. ایک بیسک وجہ یہ. تو میں نے کہا ہم تو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی خوراک کم ہے، ایکسرسائز زیادہ، ان کو بھی کینسر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کینسر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے، ایسے ہی ہو جاتا ہے. نہیں آ رہی بات، جس کی کوئی وجہ وہ ہوا میں ہی کوئی جرثومہ چلا جاتا ہے انسان. تو انہوں نے کہا کہ یہ عمومی طور پر جو ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ میں نے بیان کی ہے، لیکن بسا اوقات کوئی وجہ نہیں ہوتی. یعنی وجہ تو ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر کو پتا نہیں ہوتا، وہ ٹریس ہی نہیں ہو پاتی. وہ کوئی جراثیم ایسا چلا گیا، کوئی ہوا سے ایسی کوئی چیز آ گئی، آپ کے سانس کی نالی کے ذریعے چلی گئی، کچھ بھی ہو گیا، اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی لیکن وہ ہو جاتا ہے. اور یہ قسم ایسی ہے جس سے بچنا ممکن بولو بھائی نہیں ہے، بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. تو مجھے اس سے یہ نہیں کہ عبرت حاصل ہوئی کہ دیکھو وہی کینسر، وہ تو بھائی کینسر نہیں ہوگا تو کچھ اور ہو جائے گا، مریں گے تو نا. لیکن میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا محفوظ بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ فنڈر گیری کر سکے. کیا خیال ہے؟ اللہ نے یہ چیزیں کیوں رکھی ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ تو تم احتیاط کرو بھائی، اس سے بھی ہو رہا ہے اس سے بھی ہو رہا ہے، یہ چیزیں چھوڑ دو تو کینسر کے چانسز کم ہوں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ختم نہیں ہوں گے. شوگر کے چانسز یہ کرو، شوگر کے چانسز کم ہو جائیں گے. شوگر کا چانس ختم. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اور صحت کا خیال کیا کہ شوگر نہ ہو، ان کو شوگر ہی ہوئی ہے. میرے والد صاحب نے ایک واقعہ سنایا، نیوی میں تھے والد صاحب. تو نیوی میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہارٹ اسپیشلسٹ کو پڑھاتے تھے، وہی دیکھو ہم چھوٹی چیز رکھتے ہی نہیں ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں اور وہ اتنے بڑے اسپیشلسٹ کہ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کو ٹریننگ دیتے تھے. تو والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ڈائیگرام بنا کے وہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ کا بھی باپ ہے وہ ڈاکٹر ان کو بتا رہا تھا کہ ہارٹ اٹیک کیسے ہوتا ہے. وہ تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہی ہوگا، لیکن اور کوئی زیادہ گہرائی میں جا کے کہ کیا کیا وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں. این پڑھاتے ہوئے ڈاکٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا. اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب ہم نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا، یہ قدرتی حادثہ جو ہوا، ہم نہیں کہتے کہ اللہ ہو سکتا ہے. بھائی ویسے ہی اللہ کی، بھائی مرنا تو ہے نا، چاہے اٹیک، اگر کوئی نہ اٹیک ہو نہ شوگر ہو نہ کینسر ہو تو مرے گا کیسے پھر؟ کیا خیال ہے؟ مرنا تو ہے نا. بھائی گاڑی بھی احتیاط سے چلا رہے ہو تم، ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہونے دے رہے اپنا، نہ تم ایکسیڈنٹ ہونے دے رہے ہو، صحت اتنی اچھی رکھی ہوئی ہے، کوئی جراثیم تمہیں حملہ ہی نہیں کر کے دے رہے، اور جناب ویٹ بھی تم نے مینٹین رکھا ہوا ہے اور ٹینشن بھی نہیں لے رہے.
क्या ख्याल है? एक भी नहीं की भी तुमने, तो टेंशन ही नहीं है तुम्हें, कोई ना सालों की टेंशन, ना सास की टेंशन, कोई किसी किस्म की टेंशन फ्री जिंदगी तुम्हारी गुजर रही है, तो अब मौत का फरिश्ता बोलेगा कि मुझे किस बात की अल्लाह कमीशन देता है भाई, मैं क्या करूं? अगर सारे ऐसे ही होने लगे तो वो फिर यही होगा कि वो कहेगा तुम सेहत का ख्याल नहीं कर रहे, लेकिन कोई ट्रक वाले को वो चर्च पी के ट्रक चढ़ा देगा आपके ऊपर, कोई और मार के चला जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा बहरहाल। तो अल्लाह ताला ने अब देखो कैसा इबरत का वो बनाया, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, और ऐसी बेहतरीन सेहत किस हदीस में आता है सही बुखारी की कि आपने कसम उठाई कि आज मैं अपनी 100 बीवियों से बिस्तरी करूंगा। तो बताओ इसके लिए गैर मामूली सेहत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसी सेहत और ऐसा रोब है कि लाठी हाथ में और जिन्नात से काम करवा रहे हैं, तो इंसानों पे कितना रोब होगा? जिन्नात आपके रोब से तामीराती काम में लगे हुए, मेहनत मशक्कत वाले काम में। ऐसी सेहत खानदानी उस दौर में किसी की नहीं हो सकती। जवान है, सेहतमंद है, और ऐसे बैठे हुए निगरानी कर रहे हैं, और मौत का फरिश्ता आया और रूह कब्ज करके बोलो भाई चला। कुरान के अल्फाज हैं कि अंबिया का जिस्म बिल्कुल भी खराब नहीं होता मौत के बाद भी। नबी का जो बॉडी है ना, जो नबी का जो जसद अतहर है, वो बिल्कुल ऐसा ही रहता है जैसे जिंदा हालत में होता है, इसमें जरा भी तगय्युर नहीं आता। तो वो उसी तरह बैठे हुए हैं, लाठी हाथ में रख के ना, टेक लगा के, तो इसी हाल में उनका इंतकाल हो गया। अब जिन्नात ये समझ रहे हैं कि ये जाग रहे हैं, क्योंकि रोब इतना था। कुरान कहता है कि बहुत अरसे तक बैठे रहे हैं, नीचे से दीमक ने जब लकड़ी को खाना शुरू किया ना, तो वो डिसबैलेंस हुई और फिर वो जमीन पर गिरे हैं। तो फिर जिन्नात को पता चला कि भाई ये तो बहुत पहले इनका इंतकाल हो गया था, हम एवं ही जो है ना इतनी मेहनत मशक्कत के काम में लगे हुए। अब आप देखो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब मौत आई है तो उसका भी तो कोई वजह होगी ना भाई, कोई अटैक हो गया होगा, हार्ट अटैक हो गया होगा, या कुछ भी हुआ होगा। अल्लाह ताला की आदत तो यही है कि जब कोई काम होता है तो उसके पीछे उसकी कोई लॉजिक होती है। तो इससे ये पता चलता है कोई ना कोई वजह हुई, शुगर लेवल हाई हो गया होगा, या शुगर डाउन हो गई होगी, हार्ट अटैक हो गया होगा, कुछ भी हुआ होगा, हमें मालूम नहीं, लेकिन कुछ हुआ जरूर था। इतनी अच्छी सेहत के बावजूद क्या हो गया? कुछ हो गया। तो ये इसीलिए होता है कि वो इतना बड़ा स्पेशलिस्ट लोगों को पढ़ा रहा है, डॉक्टरों को पढ़ा रहा है, और अल्लाह ने उसी दौरान उसको हार्ट अटैक करवाया, ये बताने के लिए कि भाई ठीक है पढ़ाओ, हार्ट स्पेशलिस्ट बनो, ताकि ये दिल से अटैक माशरे में क्या हो, कम हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मौत का फरिश्ता सो गया है और तुम मरोगे नहीं, मर फिर भी सकते हो, और उसी बीमारी में मार सकता हूं जिस बीमारी के तुम स्पेशलिस्ट हो। तो अल्लाह ये वाकयात क्यों करवाते हैं? इबरत के लिए, ताकि लोग बेखौफ ना हो और दुनिया के बेवफा होने का लोगों को यकीन आ जाए कि ये दुनिया बेवफा है। दुनिया मुख्तलिफ शक्लों में आती है, अच्छी सेहत ये भी दुनिया है, अच्छी दौलत ये भी दुनिया है। हम जब कहते हैं तो इसे अल्लाह ने बड़ी दुनिया दी है, तो इसका क्या मतलब होता है? दौलत भी दे दी, इज्जत भी दे दी, सेहत भी दे दी, खानदान भी दे दिया, तो ये सारी चीजें दुनिया कहलाती हैं। लेकिन अल्लाह ने बता दिया ये सब बेएतबारी चीजें हैं, कोई भी चीज तुमसे किसी भी टाइम छीनी जा सकती है। समझ में आ रही है बात? तो ये अल्लाह इसलिए करते हैं। तो अब अल्लाह ने कुरान में फरमाया आमिनतुम मन फिस समाई, भला जो जात आसमानों में है, क्या तुम बेखौफ हो गए? तुम्हें डर नहीं लगता अन यख्सिफा बिकुमुल अर्ज़, कि वो तुम्हें जमीन में धंसा दे। अब जमीन में चाहे तो बतौर अजाब के धंसा दे, और अगर बतौर अजाब के नहीं तो वैसे भी हर वक्त इसका इम्कान तो है ना कि जलजला आए और जमीन में धंस जाए, इसका इम्कान तो है ना। आप देखें यूट्यूब पे सर्च करें, जलजले की वीडियोस देखें, लोग सड़क पे ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं, सड़क फटी और गाड़ी सड़क के अंदर धंस गई और फिर जमीन दोबारा मिल जाती है। तो इसका इम्कान है, चाहे आप नेक हो चाहे आप बुरे हो। तो अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें हर वक्त इस बात का खौफ रहना चाहिए कि तुम किसी भी वक्त जमीन में धंसाए जा सकते हो, तुम पर किसी भी वक्त सैलाब का तूफान आ सकता है, तुम पर कभी भी समंदर का तूफान आ सकता है। और इस बात का भी इम्कान है अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम हासिबा, इस बात का भी इम्कान है कि तुम पर आसमान से पत्थरों की बारिश हो जाए, चाहे वो किसी लॉजिक के साथ हो या बगैर लॉजिक के हो। लॉजिक के बगैर ऐसी हो सकती है अल्लाह पत्थर बरसा दे, और लॉजिक के साथ ये हो सकती है भाई मुमकिन है कोई सैयारा टूटे। आप देखिए जो कायनात का निजाम है, इतने आवारा सैयारे घूम रहे हैं ना इस कायनात में। ये जो हमारी जमीन है ये तो रेत के एक जर्रे के बराबर भी नहीं है इस कायनात में। जब हम खला में जाते हैं ना तो वहां के उसूली चेंज हो जाते हैं। खला में बहुत से पत्थर ऐसे ही घूम रहे हैं वही आवारा, और खला का पत्थर वो इतने नहीं होते। खला में जो पत्थर होते हैं क्योंकि वहां फासले बहुत हैं, तो वहां जमीन से 10-10 गुना बड़े पत्थर भी छोटे पत्थर कहलाते हैं। जमीन जितने पत्थर घूम रहे होंगे साइंसदान कहेंगे पत्थर घूम रहा है, हालांकि वो जमीन से बड़ा होगा। समझ में आ रही है बात? तो इतने बड़े बड़े पत्थर घूम रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं किसी पत्थर का रुख भी इधर को चेंज हो सकता है और वो कहीं भी गिर सकता है, और ऐसा माजी में हुआ भी है। ये तो खुद साइंसदान बताते हैं कि जमीन में पास बड़ी बड़ी खाइयां हैं, बड़े बड़े गहरे जो है ना वो खड्डे पड़े हुए हैं, वो कोई किसी दौर में कोई शहाब साकिब टूटा था और वो आके जमीन में धंस गया। इसका भी इम्कान है कि किसी को पता ही ना चले और कोई ऐसे सितारा टूटे, कोई सैयारा टूटे और उसके 2-4 पत्थर भी अगर अल्लाह ना करे इधर को आ गए तो वो मामूली पत्थर नहीं होंगे, वो ऐसे बड़े बड़े होंगे कि वो तो तबाही मचा देंगे जमीन में।
تو اتनी बेसबाती है इस दुनिया में, कोई भरोसा नहीं कल क्या हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं ये जो तुम्हारे साइंसदान है ना, अगर जमीन का बैलेंस थोड़ा सा आउट हो जाए, थोड़ा सा आउट हो जाए, तो बताओ अल्लाह के सिवा कोई है जो इस बैलेंस को दोबारा कायम कर ले। जमीन 23 डिग्री झुकी हुई है, ऐसे करके ना, थोड़ी सी यूं झुकी हुई है, और इसी तरह 23 डिग्री के साथ वो सूरज के गिर्द, यानी अपने महवर के गिर्द भी चक्कर लगा रही है और सूरज के गिर्द भी, और इतनी स्पीड से चक्कर लगा रही है, क्या आप अंदाजा लगाओ कि हम 24 घंटे में घूम के उसी जगह खड़े होते हैं जहां से चले थे। नहीं यारी बात समझ भाई, 24 घंटे में जमीन पूरा घूम जाती है ना, सूरज के सामने वापस हम उधर ही आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जब यहां, अभी हम जहां पर है ना, 12 घंटे पहले अमेरिका वाले यहां पे थे। अब आप बोलोगे पता नहीं क्या फेंकना शुरू कर दी इन्होंने। भाई घूम रही है ना जमीन, हम इस वक्त जहां पर हैं 12 घंटे पहले यहां कौन था? अरे बाबा आपको पता है ना, सूरज थोड़ी घूम रहा है, सूरज तो अपनी जगह है, जमीन क्या हो रही है? तो अमेरिका में इस वक्त दिन है, हम रात है, इसलिए कि हम अब हमारी पुश सूरज की तरफ हो गई है, और अमेरिका का सीना अब कहां पर है? सूरज की तरफ। 12 घंटे बाद अमेरिका घूम के इधर आ चुका होगा और हम घूम के सूरज के सामने जा चुके होंगे, तो फिर हम दबा के टाइट तबीयत वाली गर्मी पड़ रही होगी और फिर बिजली गायब हो जाएगी। सही है, इसका ध्यान से ताल्लुक नहीं, वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको मैं। फिर 12 घंटे बाद हम घूम के यहां आ जाएंगे, तो हम पूरी जमीन का जो सफर है 24 घंटे में मुकम्मल कर लेते हैं। इससे अपनी स्पीड का अंदाजा लगाओ आप। भाई 120 की स्पीड से ट्रेन को चलना चाहिए, लेकिन चलती नहीं है, तो लाहौर हम 18 या 17 घंटे में पहुंचते हैं, हालांकि तकरीबन 1000 किलोमीटर है पहले लाहौर, फिर भी कितनी स्पीड से चल रही होती है ना। तो आप अंदाजा लगाओ 24 घंटे में लाहौर नहीं, लाहौर क्या पूरी दुनिया क्रॉस करके हम वापस उसी जगह पे आके खड़े हो चुके हो, तो हमारी स्पीड कितनी तेज होगी। मैं जब फिजिक्स पढ़ा करता था ना मैट्रिक में, तो मैंने पूरी कैलकुलेशन करके निकाला था कि हम कितनी स्पीड से घूम रहे हैं। लट्टू की तरह घूम रहे हैं हम, अपने महवर के गिर्द भी घूम रहे हैं, और फिर जमीन हमें अपने गिर्द घुमाते हुए सूरज के गिर्द भी घूम रही है। वो तो बहुत तवील सफर है, वो 1 साल में मुकम्मल होता है। अब एक लट्टू को आपने घुमा दिया, यूं भी घूम रहा है और वो इस तरह भी घूम रहा है, तो आप अंदाजा लगाओ इतनी स्पीड से घूमता हुआ लट्टू, और जो इतनी स्पीड से सफर भी कर रहा हो, अगर आप इतनी स्पीड से सफर कर रहे हो, थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर रास्ते में आ जाए तो क्या हाल होता है ना इंसान का। तो अल्लाह ताला ने कैसा बैलेंस रखा हुआ है, लट्टू की तरह इस जमीन को अल्लाह ने सूरज के गिर्द यूं भी घुमाया और अपने महवर के गिर्द भी घुमाया, बड़ी स्पीड से घूम रही है। अगर इसका बैलेंस थोड़ा सा आउट हो गया, दाएं बाएं हो गया, तो कोई साइंसदान दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जमीन को अपने महवर पे दोबारा, बोलो ना भाई, जैसे ट्रेन अपने ट्रैक पे चलती है ना, पटरी पे बड़ी स्पीड से जा रही होगी, थोड़ी सी दाएं बाएं हो तो ट्रैक से उतर जाती है। बड़े बड़े वो आते हैं मैकेनिक, वो धक्का लगा के या कुछ और करके टेक्निकल काम करके पहिए निकाल के दोबारा इंजन को कहां चढ़ा देते हैं? ट्रैक पे चढ़ा देते हैं। तो वो तो करना मुमकिन है, लेकिन जमीन अगर अपने ट्रैक से जरा सी भी हट गई तो मेरे भाई हम लट्टू की तरह पता नहीं कोई किधर जाके, कोई चांद पे जाके पटाख करके जाके चिपकेगा, कोई सूरज में जाके कोयला बनके कबाब बनके निकलेगा, कोई किधर जाएगा, कोई ऐसा होगा जाता ही रहेगा। जब तक कोई सितारा नहीं आता ना सामने, 1000 साल तक वो सफर, क्योंकि न्यूटन कहता है जो चीज चल रही है जब तक उसे रोकने वाला ना हो तो वो रुकेगी, बोलो ना, वो रुकेगी नहीं। और वो जो रुकी हुई है जब तक उसको धक्का देना, तो हम जब अगर जमीन को ब्रेक लग गई ना, ये थोड़ी सी कोई और सितारा आ गया सामने, भाई जमीन चलती भी जा रही है, कोई उल्टा सीधा सितारा घूमता घामता हमारे ट्रैक पर आ गया, बेलगाम सितारा आ गया, कोई टुकड़ा आ गया पत्थर का टूटा हुआ, तो हमारी जमीन जाकर ढाम से उससे टकराएगी और हिचकोले खा के डिसबैलेंस होके इधर गई, तो वो तो हमें नहीं पता जमीन कहां जाएगी, लेकिन हम कहां जाएंगे ये भी हमें नहीं पता। ला मुतनाही सिलसिला होगा, हम चलते चले जाएंगे, खलाओं में गुम हो जाएंगे, पता नहीं कहां जाके निकलेंगे, दरियाफ्त तो हो ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसी बेसबाती है, वला इन ज़ालता, कि ये थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाए तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी और कोई इसको दोबारा तवाजुन पे नहीं ला सकता सिवाय मेरे। तो ये अल्लाह का निजाम है कि अल्लाह ने इस कायनात को अपने हाथों में थामा हुआ है और उसको बड़े टेक्निकल तरीके से चलाया हुआ है। ये तो जमीन के अंदर का हिस्सा थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, अंदर थोड़ी सी करवटें होती हैं तो पूरी पूरी बस्तियां गायब हो जाती हैं। आपको पता है चंद साल पहले चाइना में एक जलजला आया था, 500 लोग 1 सेकंड में गायब हो गए थे। जलजला आया, पूरा गांव गायब। तो अल्लाह से डरना चाहिए, अगर चाहिए कोई लॉजिक है, इसकी साइंटिफिक लॉजिक है, मगर ये लॉजिक बनाई किसने है? अल्लाह ने, और इसलिए बनाई है। जैसे वो डॉक्टर कह रहे थे ना कि कोई वजह नहीं भी होती तो कैंसर हो जाता है, तो मतलब उनका यह था कि कोई वजह हमें समझ में ना आए तो भी कैंसर हो जाता है, यानी वजह तो होती है मगर वो हमें समझ में नहीं आ रही होती। इस कायनात में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है और होता रहेगा जिसकी वजह साइंसदानों की समझ में नहीं आएगी, या आएगी तो वो जब काम हो चुका होगा फिर आएगी। मुमकिन है सुनामी के तूफान की वजह समझ में आ गई हो क्यों हुआ था, लेकिन आने का फायदा, जो मरने वाले थे वो तो चले गए ना।
تو ایسے ہی میرے بھائی اس کائنات میں تغیر آتا رہے گا, لوگ مرتے رہیں گے, زمین میں آفتیں آتی رہیں گی, انسان بھی انسانوں کو مارتے رہیں گے, اور جنگیں بھی ہوتی رہیں گی, جراثیم بھی حملہ کرتے رہیں گے, اندر سے بھی حملے, باہر سے بھی حملے, ٹرک والے بھی کچل کے جاتے رہیں گے, پھر ہو سکتا ہے کوئی ٹرک والے کو کوئی سبڑا کنٹینر کچل کے چلا جائے, اور پھر کھائیوں میں گاڑیاں بھی گرتی ہیں, گرتی رہیں گی, اور ٹرینوں کے حادثے بھی ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے. جاپان میں بھی اتنا ٹیکنالوجی ہے مگر ٹرینیں ٹریک سے اتر جاتی. میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی, جاپان میں ٹرین جو تھی نا, وہاں تو ٹرینیں 400-500 کلومیٹر فی گھنٹہ تو چلتی ہیں. وہ جناب جب موڑ پہ آئی ہے نا گھومتے ہوئے, وہ ٹریک سے اتر گئی. تو ہمارے ہاں تو بچنے کا پھر بھی آپشن ہوتا ہے کیونکہ ترقی کم ہے. ہمارے تو جہاز ایسے ہیں کہ اوپر سے پیراشوٹ سے اترنے کا آپشن ہمارے پاس کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے تو جہازوں میں الحمدللہ یہ وہ دیتے نہیں پیراشوٹ, تو وہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ واللہ عالم کیا وجہ ہوگی ان کی, لیکن اتنا ہوتا ہے کہ وہ آپشن ہوتا ہے. جب ترقی زیادہ ہوتی ہے تو پھر بچت کے آپشن بھی اسی حساب سے. اب ہماری ٹرین اگر ٹکر بھی کھائے گی پہلے تو پتا چل جائے گا. ہمارے ہاں جو ٹکریں نہیں بھی ہوتی نا, اس لیے بھی اس کی وجہ ہے کہ چلتی نہیں ہے ٹرینیں, 6 گھنٹے تک انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کوئی گلا وزا تو نہیں گڑا ہوا ہے, تو وہ بالکل دیکھ کے جا رہے ہوتے. تو الحمدللہ ایکسیڈنٹ کا ریشو الحمدللہ ہمارے یہاں کیا ہے, کم ہے. پھر بھی ہو رہا ہے تو یہ بدبختی کی بات ہے, ورنہ ٹرین میں ہمارے ایکسیڈنٹ کا کوئی آپشن, کیونکہ وہ جو انجن میں چلا رہا ہوتا ہے نا وہ دیکھ کے چلا رہا ہوتا ہے ایسے کر کے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ دور تک اتنا بریک کا ہے, اتنی اسپیڈ ہی نہیں ہوتی کہ بریک نہ لگے اس کی. تو وہ لیکن ان لوگوں کے ہاں جو اسپیڈ ہے تو ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے سیو کر لیا, لیکن پھر ان کا جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ایکسیڈنٹ میں بچنے کا کوئی چانس نہیں. جہاز سب سے سیف راستہ ہے سفر کا, لیکن اگر جہاز میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کے کباب پراڑے بنیں گے بھائی. ایسا جنازہ بھی نہیں ملتا, وہ تو بعد میں باکس لے کے دفنا رہے ہوتے ہیں, ان میں جنازہ ونازہ تھوڑی ہوتا ہے. 1-2 چیزیں مل جاتی ہیں ڈاکٹروں کو کہ یار یہ تھوڑے تھوڑے لگ رہے ہیں, کچھ تھوڑے سے میچ کر رہے ہیں, تو وہ ڈال کے وہ بنا دیتے ہیں. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ اتنے حادثات لاتا ہے, اور پھر انسان اندر سے بھی حملہ, باہر سے بھی حملہ, تو یہ اسی لیے کہ بھائی اس دنیا سے دل نہ لگاؤ اور اللہ سے ڈرو. یہ دنیا اس سے زیادہ محبت نہ کرو. تو یہی سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا, آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض, بھلا جو ذات آسمانوں میں ہے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. اب جو لبرل لوگ ہوں گے بولیں گے ہمیں تو ڈر نہیں لگتا, کیونکہ اس لیے ہمیں ڈر لگتا کہ ہم نے تو پورا سائنسدانوں سے تحقیقات کروا لی, بھائی اس جگہ کوئی زلزلہ آنے کا چانس تو نہیں ہے. سارے سائنسدانوں نے کہا نہیں بھائی یہ زلزلہ یہاں تو کوئی زلزلے کا چانس نہیں ہے, اس لیے ہمیں ڈر نہیں لگتا. لیکن جن کی عبرت کی آنکھیں کھلی ہوں گی انہیں ڈر لگے گا 2 وجہ سے. ایک وجہ تو یہ کہ بھئی بسا اوقات اللہ نے پچھلی بستیوں کو ہلاک کیا جن کی ہلاکت کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا, لیکن جب اللہ کچھ کرنے پر آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا کے دکھا دیتا ہے, اور بنی اسرائیل کو سمندر سے نکال کے بھی دکھا سکتا ہے, اور فرعون کو اسی سمندر میں غرق کر سکتا ہے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں سائنسدانوں پر مکمل اعتماد ویسے بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسی جگہ بھی زلزلہ آ جاتا ہے بعض دفعہ جہاں زلزلہ آنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. اور چلو زلزلہ نہیں آئے گا تو دوسری آفتیں تو آ سکتی ہیں نا. بعض علاقوں میں زلزلے کا چانس ہوتا ہے, باقی تباہیوں کا چانس نہیں ہوتا. لیکن اب دیکھو کراچی میں زلزلے کا چانس اتنا نہیں ہے. کراچی کی جو زمین ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زلزلے کا چانس یہاں پر بہت کم ہے. وہ ہے بھی تو چھوٹے موٹے زلزلے آتے ہیں, لیکن سمندری طوفان کا یہاں بہت چانس ہے. بالا کوٹ میں سمندری طوفان کا کوئی چانس نہیں ہے, مگر زلزلے کے چانسز. تو اللہ نے ایک جگہ کو ایک لحاظ سے حادثات سے بچا کے بنایا, تو اس میں کوئی دوسرا امکان بولو نا بھائی زیادہ کر دیا, دوسرا امکان زیادہ کر دیا. ایک جگہ بالکل ہر لحاظ سے ٹھیک ہوتی ہے مگر اس میں فسادات زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں قتل و غارت کا چانس زیادہ ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں بے خوفی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھو یار یہ جگہ ایسی ہے جہاں کچھ نہیں ہوگا, وہاں کوئی ایسی خطرناک وبا پھیلی ہوئی ہوگی, ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہوگی, اس بیماری سے